جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینے تک پہنچی تو بشیر نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ اے مدینے والو، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، کیونکہ حسین علیہ السلام کو کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے ساتھ امام علی علیہ السلام کا گھر موجود تھا، اور اس وقت اس گھر میں بی بی ام البنین رہتی تھی۔ جیسے ہی بی بی کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو بی بی نے اپنے پوتے فضل کو بلایا اور سہارے سے مسجد نبوی کی طرف رواں ہوئی، کیونکہ آپ کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا تھا اور آپ دیکھ نہیں پاتی تھی۔ اپنے عصا اور پوتے کے سہارے مسجد نبوی کے قریب پہنچی تو بشیر کو آواز دی، اے اعلان کرنے والے، کون سا حسین شہید ہوا ہے؟ تو بشیر نے جواب دیا، اے بی بی، رسول اللہ کا نواسا فاطمۃ الزہرا کا بیٹا حسین ابن علی کرب و بلا میں شہید کر دیا گیا۔ تو بی بی نے رعب سے پوچھا، اے بشیر، اس وقت عباس کہاں تھا؟ تو بشیر نے رو کر کہا، اے بی بی، حسین سے پہلے عباس کو شہید کر دیا گیا۔ تو بی بی نے کہا، اے شخص، تو عباس کو جانتا نہیں تھا؟ میرے عباس جیسا بہادر اس پوری عرب کی زمین پر کوئی نہ تھا، وہ کیسے مارا گیا؟ بشیر قریب آتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے، اے بی بی، آپ کون ہیں؟ تو بی بی ام البنین فرماتی ہیں، میں عباس کی ماں ہوں، مجھے بتاؤ کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کیسے شہید ہو گیا؟ تو بشیر رو کر دستے ادب کو جوڑ کے کہتا ہے، اے بی بی، آخری دم تک آپ کا بیٹا عباس امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اے میرے آقا حسین، مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ لیکن امام حسین بار بار فرماتے تھے کہ یہ صبر کا امتحان ہے۔ لیکن جب 10 محرم کے دن 3 دن گزر جانے کے بعد بچے پیاس سے تڑپنے لگے، تب امام حسین علیہ السلام نے عباس کو اجازت دی کہ جاؤ نہر سے پانی لے کر آؤ۔ تو جب پانی لینے کے لیے عباس گئے تو وہاں شہید ہو گئے۔ بی بی نے فرمایا، عباس شہید کیسے ہوئے؟ تو بشیر کہتا ہے، اے بی بی، عباس کے سر پر گز لگا۔ تو بی بی ام البنین جلال میں کہتی ہیں، اے بشیر، کیا تجھے معلوم نہیں عرب کی سرزمین پہ میرے عباس سے بلند کسی کا قد نہ تھا؟ کون تھا جس کا قد عباس سے بھی بڑا تھا؟ تو بشیر رونے لگا اور کہنے لگا، اے بی بی، عباس سے بڑا کسی کا قد نہ تھا، لیکن عباس پہ ظالموں نے تیروں کی بارش کی تو ایک تیر آپ کے بیٹے عباس کی آنکھ میں لگا۔ تو جب جناب عباس اپنی آنکھ کا تیر نکالنے کے لیے اپنے گھٹنوں کا سہارا لیتے ہیں، تب کوئی ظالم حضرت عباس کے سر پر وار کرتا ہے۔ تو بی بی کہتی ہے، اے بشیر، میں نہیں مانتی، اگر آنکھ میں تیر لگا تو میرے عباس نے اپنے ہاتھوں سے تیر کیوں نہیں نکالا؟ تو بشیر زار و قطار رو کر زمین پہ بیٹھ گیا اور سر کو پیٹ کے کہنے لگا، اے میرے آقا عباس کی ماں، کیونکہ عباس کے بازو ظالموں نے پہلے ہی قلم کر دیے تھے، میرا مولا عباس جیسے ہی تیر نکالنے کے لیے جھکتا ہے تو سر پہ وار ہوتا ہے، تو آپ گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں۔ بی بی ام البنین زمین پہ بیٹھتی ہیں، اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھتی ہیں اور زار و قطار روتی ہیں اور چیخ کے کہتی ہیں، اے میری آقا زادی زینب، مجھے معاف کرنا۔ تو اتنے میں بشیر پوچھتے ہیں، اے بی بی، آپ کا بیٹا عباس شہید ہوا اور آپ بی بی زینب کا نام لے کے رو رہی ہیں۔ تو بی بی ام البنین اپنے سر کو پیٹتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے بشیر، حسین کے ساتھ حسین کی بہنیں تھیں، حسین کی بیٹیاں تھیں اور ان کے پردے کا محافظ میرا بیٹا عباس تھا، اور اللہ جانے میری آقا زادیوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ تو بس بی بی اپنے پوتے کو کہتی ہیں، اے فضل، مجھے جنت البقیع لے کے چلو۔ جنت البقیع تک آتی ہیں تو بی بی فاطمۃ الزہرا کی قبر پر خود کو گراتی ہیں، خاک سر پہ ڈالتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے رسول کی بیٹی، مجھے معاف کرنا، میرا عباس آخری دم تک
اہل رسول کا غلام بن کر رہا، لیکن افسوس رسول کی بیٹیوں کا پردہ بچ نہ سکا۔